جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں. ان کو پروانہ کہتے ہیں. یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں, گھومتے ہیں, اپنی جان دے دیتے ہیں. جبکہ ان کیڑوں کو, ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے. اپنے بھائی کو مرتا وہ بھی دیکھتے ہیں. کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے ہیں, پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے, اور ہم پروانہ محمد ہیں. ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں. ہم آئے یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوے جانانا. پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, دانا پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے, سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی, خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ, جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا, بچوں سمیت قتل کر دیا گیا. اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا, ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا, ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں. ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے. یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی, اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا. انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا. جو جس کو سمجھے, جو جس کو سمجھے. انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا. جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی, اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا. جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو, اور کسی طرح کی فساد, کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا, تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو. اور عام عالم دین نہیں, جس کی عزت, جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے. لیکن میرے عزیزو, پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے, مجمع دیکھ رہا تھا, تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں, کوئی فکر نہیں, نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی خوف و ہراس, بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. کیا کیا انگریزوں نے؟ 8 دن تک جشن منایا تھا. کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے, اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے, یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا, ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا. ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم. مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا, اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. اور وہ
امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا. ہر جگہ سے آواز آنے لگی, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی. میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں, سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا. ایک تم بند کرو گے رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے گا, دوسرا پیدا ہوگا. اسی لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے, ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے. مگر اے مسلمانوں, آپ سے میں یہ گزارش کروں گا, اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے, ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے, وہ دولت تمہاری ٹوپی, تمہاری داڑھی, تمہارے کرتے, تمہارے جبے, تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت کو سنو, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں, کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا. انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں. ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے. ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا. ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو, اسے ڈر نہیں. دنیا یہ جانتی ہے. تو انگریز کیا کہتے تھے, یہ فاقہ کش, بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے, کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہی کہتا تھا انگریز, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں, ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے وہ. اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں, اسی کے چور, اسی کے ڈاکو. اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے. میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی, کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے. سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں, امریکہ میں بچپن سے پڑھایا, اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں who is the محمد, محمد کس کا نام ہے, کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا. حب نبیکم, سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ, حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم, تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ. ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا تحفہ ہے. اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ الگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو, کوئی مصلحت پسندی نہ کرو, کوئی دباؤ, کوئی سمجھوتا نہیں. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی, نہیں ہوگا. لیکن
ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں۔ جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، عزتوں میں کمی آئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں۔ ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی، اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل، آپ کے سامنے دہراتا ہوں، چند دنوں پہلے، وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ، نکل جاتا ہے، اور سب کو پتا ہے، اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، علل اعلان کہتا ہوں، دنیا کو سب کو کہتا ہوں، اگر تمہیں کہنا ہے مجھے ایک بار نہیں 1000 بار کتا کہو، دربار رسالت کا، محمد عربی کا، ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے، سب سے بڑی عزت ہے۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا کتا کہا جائے تو کسی کو شرم آئے گی؟ کسی کو عیب لگے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر اس بات پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتوں کو چھوڑو۔ جن کو یہ لگتا ہے، عیب لگتا ہے، وہ ان نسبتوں کو چھوڑیں۔ آئیں جہاں پر بندہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں۔ ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی، مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا، جس مجمع میں گئے شیر کی حیثیت سے پیش فرمایا۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر فخر کیا ہے، اور غوثیت مآب کے دربار پر نسبت جوڑتے ہوئے کیا کہا تھا بریلی کے تاجدار نے؟ غوث پاک کے دربار میں کیا کہا تھا پتہ؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوں۔ مرید ہونا، خادم ہونا یہ اپنی جگہ پر، وقت کا مجدد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو، تقوی و طہارت کا امام، لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے اے غوثیت مآب، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں
نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب کتا فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے, پکڑے نہیں جاتے. میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی ہے. ہاں, انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے, دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے, یہ کسی کا پالا ہوا ہے. اسی لیے آوارہ مت رہو, ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا. اسے نہ چھیڑو, یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے, اسے نہ چھیڑو. کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت چھوٹی تعداد میں. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا, یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی, کبھی سواری نہیں کرتے تھے, پیدل. اتفاق ایسا ہوا قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص, وہ مدینے پر حملہ آور ہوا, 400 لوگوں کو لے کر آیا. 400 لوگوں کو رات کے وقت میں مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا. 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے. مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت. اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لیا. ہونا کیا چاہیے, گاؤں کا ایک آدمی جاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے, لوگوں کو جگائے. سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگائے نہیں, تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے, سب کے پیچھے دوڑ پڑے. اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے ہیں, ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے. دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے. وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے. ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے ہیں. سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے. ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے, 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر, لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے, اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دیے اور دوڑاتے رہے. عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے, کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا, ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. کیا ہمت ہے, کیا ہیبت ہے. اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں, یہ نسبت مصطفیٰ کا ہے. حضور پاک کا غلام ہے, حاوی ہے. 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے. عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں ہیں وہ پھینک دو, یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. چھوڑ دو کھجوریں, جان بچاؤ اور نکلو. لوگوں نے کھجوریں پھینکی, سب کچھ پھینکا, اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے, سب چلے گئے. یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے ہیں, اور اٹھانے جتنی اتنی, اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے. کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے. پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو سلمہ بن اکوع؟ کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو, اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا ہوں. وہ مسکرائے.
ارے بولنا تو چاہیے تھا، اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ. تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے، اکیلا ہی کافی تھا، مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا، میں خود ہی دوڑ پڑا. لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا، یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا، تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا، دیکھا تو تم راستے پر آ گئے. اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی، یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی. سنو، صرف آئی لو محمد نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے گا. وہ ہمارے آقا ہیں، عام انسان نہیں. ہمیشہ سے یاد رکھو آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا ہوں، پہلے سے کیا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا، ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے تیسری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں، ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزوں تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ، کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئیں، کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے، کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں. اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے، آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے، ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا، یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا.
دھرم بھی بدل لیا, نام بھی بدل لیا, ہاں, اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے, بہت کچھ پھیلایا. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو, میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج نہ پاک نہ ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو غداری کیا, جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس, عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں, 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا, 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ, لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا, 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے, بھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے. لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا, پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا ہے, ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے. میرے عزیزوں 75 سال کی عمر ہو گئی تھی, 1 لاکھ نوجوانوں کو, خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ, اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے. کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش, یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں, یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا. بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو, کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی. 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے, 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے. داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے, چبھتی ہے, گڑتی ہے. روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے. اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے, روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تم مرد ہے. وہ نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں. وہ بھاگ رہا ہے. کیسی حیرت کی بات ہے, تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی ہے کہ تم مرد ہے. بیچاری